बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको एक अहम इत्तला देनी है, लेकिन उससे पहले आपके महबूब वज़ीर-ए-आज़म ने ताजिकिस्तान में जो बोंगी मारी है, बल्कि मैं तो समझूंगा कि पाकिस्तान से दुश्मनी की है, उसका कुछ अहवाल। और उससे पहले आपने देखा कि CNN को इंटरव्यू में इसने किस तरह बेड़ा गर्क किया। ये कुछ हलकों ने जो इमरान खान से बालादस्त हैं, उन्होंने इमरान खान पर दबाव डाला था कि वो CNN को इंटरव्यू दें, इंटरव्यू हम अरेंज करा देते हैं और तुमने इसमें पाकिस्तान का केस पेश करना है और अफ़गानिस्तान के मसले पर दुनिया का दिल मुतासर करने की कोशिश करनी है, अपना मौक़िफ़ देना है। तो इसने वहाँ जो बोंगी मारी, वो अगरचे यहाँ के तो जो उसके इमरान खान के हामी वो जो कहेंगे कि इतनी छोटी मोटी गलती से क्या होता है, लेकिन बहुत कुछ होता है। बात यह है कि जब इमरान खान हक्कानी को ये अफ़गानिस्तान का कबीला कहे और साथ ही ये कहे, दुनिया को बावर कराए कि अमेरिका को जितना मैं समझता हूँ और अफ़गानिस्तान को जितना मैं जानता हूँ कोई नहीं जानता, और फिर ये बताए अमरीकियों को कि हक्कानी एक कबीले का नाम है, जबकि सबको पता है कि हक्कानी वो मदरसे के हवाले से एक निस्बत है कि यानी जो उस मदरसे के फ़ारिग तहसील होते हैं वो अपने नाम के साथ हक्कानी लिखवाते हैं। तो ये बात अमरीकियों को पाकिस्तान वालों से ज़्यादा मालूम है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हक्कानी की निस्बत क्या है, लेकिन अमेरिका के लोग, जो उसकी फ़ौज है, जो उसका दफ्तर ख़ारजा है, जो अफ़गानिस्तान को डील करते हैं, जो मिडल ईस्ट को डील करते हैं, उनको तो पता है कि हक्कानी कौन है। तो वो ये इम्प्रेशन ये गया कि जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इतना जाहिल और इतना अनगढ़ और इतना बेवकूफ़ है, तो उस मुल्क की बाकी क़यादत का क्या हाल होगा और इससे क्या बात की जाए। यानी पाकिस्तान को उसने इम्प्रेशन ख़राब किया। और ताजिकिस्तान में जाकर उसने जो कुछ कहा, वो तो एक किस्म का तालिबान को डिक्टेट कराने की कोशिश है। और यही तो मसला है कि तालिबान को अगर आप मुदाखलत करेंगे इस वक्त अफ़गानिस्तान के अमूर में, तो तालिबान आपके मज़ीद मुखालिफ हो जाएंगे। वो पहले ही आपके मुखालिफ है। यहाँ जो सरकारी हल्के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना कि तालिबान हमारी मुट्ठी में, ये ज़ाहिर है इस जहालत का उन्हें भी पता है कि ये हम झूठ बोल रहे हैं और ये ऐसा माजरा बिल्कुल नहीं है। तालिबान एक इंडिपेंडेंट हुकूमत के तौर पर आए हैं और वो मुल्ला उमर के दौर के तालिबान से मुख्तलिफ है। तो इमरान खान ने वहाँ जाकर ये खिताब किया और कहा कि हम कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान में मखलूत हुकूमत बनाई जा सके। भाई, तुम कौन होते हो अफ़गानिस्तान में मखलूत हुकूमत बनाने वाले? अगर ईरान या अफ़गानिस्तान के तालिबान या कोई और मुल्क मुतालबा करे कि पाकिस्तान में एक वसीउल बुनियाद कौमी हुकूमत बनाई है, तो हमें कैसा लगेगा? हम कौमी हुकूमत बनाएं या ना बनाएं, ये हमारा दर्द सर है। किसी और मुल्क को ये मशवरा देने की क्या ज़रूरत है? उसको हम बुरा मनाएंगे और ये उससे एहतजाज करेंगे। तो तालिबान की तो ये अनायत है कि उन्होंने इस बयान पर एहतजाज नहीं किया। मखलूत हुकूमत बनाते हैं या नहीं बनाते, अच्छी बात है। अगर वो बना ले कौमी हुकूमत, मखलूत हुकूमत, तो हमें खुशी होगी। लेकिन ये फैसला करना उनका काम है, ये कोशिश करना, यानी आप इसमें मुदाखलत करेंगे। तो तालिबान जो पहले ही पाकिस्तान से भरे बैठे हैं, जो पिछला दौरा था एक अहम जिम्मेदार का, उससे पता चल गया कि उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि हम आपकी बात नहीं मानते, जाए आप घर बैठे। तो वो इमरान खान के इस मुतालबे पर और मुश्तिल होंगे। और वहाँ ताजिकिस्तान में ये इतना बौखलाया हुआ था प्रोटोकॉल के जो आदाब से, उनको भी भूल गया। वहाँ एक शायर ने जो पाकिस्तानी की महफिल में कोई शेर पढ़ दिया, जिसमें इमरान खान को ये बताया गया कि तुम इतना सितम मत करो, तुम इतने ज़ालिम कब से हो गए हो। ये एक शायराना किस्म का शिकवा था। चलिए, बहुत बुरा शिकवा था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को वो सुनना चाहिए था और उसका जवाब गोल कर देना चाहिए था, या अगर जवाब को बनता था तो दे देता। लेकिन इसने कहा कि छोड़ो ये शेर व शायरी की बातें, आओ तजारत की बातें कर। लेकिन उसको झिड़क दिया शायर को, और शायर की बेइज्जती नहीं हुई, इससे वज़ीर-ए-आज़म के मनसब की बेइज्जती हुई है। इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म के मनसब की या पाकिस्तान की बेइज्जती का एहसास हो या ना हो, लेकिन बैरूनी मुल्क जब पाकिस्तान का ओहदेदार कोई जाता है, चाहे वो कितना ही कठपुतली हो, सिलेक्टेड हो, जाली हो, तो वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी बहरहाल कर रहा होता है। और ये उसकी जो बेइज्जती है वो पाकिस्तान की बेइज्जती है। तो इसने वहाँ एक तो अफ़गान तालिबान को मुश्तिल किया और उनके मामलात में मुदाखलत की धमकी दी कि हम कोशिश करेंगे। तुम क्या कोशिश करोगे? कोई और क्या कोशिश करेगा? वो तो अमेरिका की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने, जब अमेरिका ने कहा था कि आप इनको भी मिलाएं, उनको भी मिलाएं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हम अपनी मर्जी से मिलाएंगे जिसको मिलाना होगा। उन्होंने एक फार्मूला बना लिया तालिबान ने कि हमने नस्ली बुनियाद पर वसीउल बुनियाद हुकूमत बनानी है, यानी अफ़गानिस्तान की हर लिसानी इकाई, चाहे वो अक़लियत में है, चाहे वो छोटी अक़लियत है, चाहे वो बड़ी अक़लियत है, उसको हम साथ में लाएंगे, हुकूमत में हिस्सा देंगे। और ऐसा उन्होंने किया। लेकिन वो सियासी जमातों की और सियासी गिरोहों की बुनियाद पर कोई किसी को हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं है। और उनकी जो लॉजिक है उसमें, उनका जो मौक़िफ़ है उसमें लॉजिक है। लॉजिक ये है
کہ امریکہ کی فوج کو تو چلیے ٹھیک ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ امریکہ کی فوج کو شکست نہیں دی، امریکہ کی فوج جب نکل گئی تو انہوں نے اشرف غنی کی حکومت کو شکست دے دی جو امریکہ کی کٹ پتلی تھی، اور جو پاکستان کی بھی کٹ پتلی تھی۔ پاکستان نے ہی اشرف غنی کو افغانستان پر مسلط کیا تھا۔ آئی ایس آئی کے ایک سابق چیف نے ٹی وی پر بتایا کہ یہاں سے ڈبے بھر کر گئے تھے، اس ڈبے بھرنے میں ہمارا کوئی ثانیہ نہیں ہے پوری دنیا میں، تو اشرف غنی کو ہم نے مسلط کیا تھا۔ تو طالبان نے جنگ لڑی ہے اب اکیلے، یعنی ان کے ساتھ کوئی اتحادی نہیں تھا، یہ حکمت جار بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، کوئی اور بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ جمہوریت اسلامی اور عبدالرب سیاف کی جو پارٹی تھی، یہ دونوں پارٹی تو امریکہ کے ساتھ تھی۔ طالبان نے اکیلے جنگ لڑی ہے، بالکل جس طرح ویٹ کانگ نے امریکہ کے خلاف جنگ لڑی اور امریکہ وہاں سے پسپا ہوا جنوبی ویتنام سے، تو انہوں نے ویٹ کانگ نے کوئی وسیع البنیاد حکومت نہیں بنائی تھی، وہاں جو ان کی پارٹی تھی کمیونسٹ پارٹی اس نے حکومت بنائی، اور شمالی ویتنام سے پھر ان کا الحاق ہوا، اور وہی جو کمیونسٹ پارٹی شمالی اتحاد میں حکمران تھی اسی کی شاخ تھی جنوبی ویتنام والی، تو انہوں نے حکومت بنائی، کوئی وسیع البنیاد حکومت انہوں نے نہیں بنائی۔ یہ مطالبہ وہاں کے عوام کر سکتے ہیں کہ اب آپ نے حکومت بنا لی ہے تو آپ الیکشن کرائیں، لیکن یہ مطالبہ کرنا بھی افغان عوام کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ کوئی اگر طالبان کل یہ بیان دے کہ جناب پاکستان میں تو 2018 کے الیکشن میں ڈاکہ پڑا تھا، جال سازی ہوئی تھی، دھاندلی ہوئی تھی، ووٹ چوری ہوا تھا، تو نئے سرے سے الیکشن کراؤ ہماری مرضی کے مطابق، تو ہم ان کو ایسی بات کہنے کی اجازت دیں گے؟ جب ہم ان کو ایسی بات کہنے کی اجازت نہیں دے سکتے تو ہم ان کو یہ کیسے حکم دے سکتے ہیں کہ مخلوط حکومت بناؤ، احمد شاہ مسعود کو بھی ملاؤ، اشرف غنی کو بھی ملاؤ، دوستم کو بھی ملاؤ، فلاں کو بھی ملاؤ؟ وہ ملاتے ہیں تو ان کی مرضی، اچھی بات ہے، نہیں ملاتے تو ان کی مرضی۔ اور طالبان کی حکومت وہاں مستحکم ہو جاتی ہے تو ان کی قسمت، اگر وہ کل کلاں کو ان کے خلاف بغاوت ہو جاتی ہے تو یہ ان کی قسمت۔ ہمارا اس میں تعلق یہ صرف اتنا ہے کہ افغانستان میں جو بھی حکومت آئے اس کے ساتھ باعزت اچھے تعلقات رکھے جائیں تاکہ تجارت ہو، باہمی دوستی ہو، مسئلے مسائل نہ پیدا ہوں، اور باہمی تجارت سے دونوں ملک فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ کس گاؤدی کو، کس احمق کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم کے عہدے پر مسلط کر دیا ہے جو تاجکستان جا کر یہ کہتا ہے کہ ہم افغانستان میں مخلوط حکومت بنائیں گے؟ لا حول ولا قوت پڑھنے کا مقام ہے یا انا للہ پڑھنے کا یہ مقام ہے، یہ آپ فیصلہ کر لیں، لیکن یہ وزیر اعظم کا حال ہے، اور ایک شاعر کے ہاتھوں بے عزت ہو کر یہ واپس آ رہا ہے۔ یعنی یہ کیسا وزیر اعظم ہے جس کے حواس ہی اپنی جگہ پر نہیں ہے، اس کے ہوش ٹھکانے ہی نہیں ہے، کوئی اس کو عقل کی بات کسی جگہ کرنی آتی نہیں ہے۔ سی این این کو انٹرویو دے کر کے حقانی نیٹ ورک جو ہے یہ دراصل قبیلے کا نام ہے، پہلے ہی اس نے پوری دنیا میں ہماری بے عزتی کرا دی، اب یہ جو کسر رہ گئی تھی اس نے تاجکستان جا کر پوری کر دی۔ تو ناظرین، خبر کا جو دیباچہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اس کی پارٹی نے مشورہ دیا ہے کہ خدا کے لیے بلدیاتی الیکشن مت کراؤ، اور عمران خان نے مشورہ مان لیا ہے۔ پاکستان میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے، نہ پنجاب میں نہ پختونخوا میں، اس لیے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے حوالے سے نہیں، پی ٹی آئی والوں کو دوسری طرف سے بھی بہت سی رپورٹیں ہیں کہ ہمیں بلدیاتی انتخابات میں صفر ملنے والا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کا پلاننگ ہے کہ ارلی الیکشن کرا دیے جائیں۔ اگلے سال فرض کیجئے الیکشن ہوتے ہیں اور اس الیکشن سے 7-8 مہینے پہلے بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف کو صفر ملتا ہے، تو ان کا خیال ہے کہ پھر جو باقی ہماری انتخابات کی جو ساکھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور عوام ہمیں ووٹ نہیں دیں گے۔ اور بظاہر تو یہ ان کی تھیوری صحیح لگتی ہے، اس میں وزن لگتا ہے کہ جب بلدیاتی انتخابات میں یہ آؤٹ ہو جائیں گے تو اس کا اثر قومی انتخابات پر بہت بری طرح پڑے گا، لیکن میرے خیال میں یہ لاجک غیر ضروری ہے۔ بلدیاتی انتخابات کرائیں یا نہ کرائیں، عام انتخابات جب بھی ہوئے تحریک انصاف کا صفایا ہو جائے گا، صرف پنجاب سے نہیں پورے ملک سے۔ پختونخوا میں شاید ان کو کچھ سیٹیں مل جائیں لیکن باقی ملک میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں تک کہ کراچی میں ان کا حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی کونسلر بھی نہیں جیت سکتا۔ یہاں جو جیتے ہیں سندھ میں، کراچی میں کچھ ان کی سیٹیں ملی ہیں، اس میں 2 باتیں یاد رکھیے کہ پی ٹی آئی کے ووٹ کم تھے، سیٹیں اس کو وہاں بھی زیادہ ملی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں کوئی ڈرامہ کیا گیا، لیکن بہرحال وہاں مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان چوائس تھی ووٹروں کی، تو ووٹروں کے ایک تعداد نے جو ظاہر پیپلز پارٹی کی حکومت سے بھی لوگ وہاں بہت تنگ ہیں، کراچی والے بہت ہی زیادہ تنگ ہیں، اس لیے انہوں نے پھر پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا کہ چلیے یہ حکمران پارٹی ہے۔ تو 2 حکمران پارٹیوں میں سے ایک کی چوائس تھی، اور یہ تو آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھا، پہلی مرتبہ کہ برسر اقتدار پارٹی، حکمران پارٹی کسی بلدیاتی انتخابات میں اس طرح شکست کھانے کا مظاہرہ کیا ہو۔ تو خیر یہ تو الیکشن کا چکر ہے، الیکشن تو یہ جیت نہیں سکتے چاہے کچھ بھی کر لیں، یہاں تک کہ یہ الیکٹرانک مشین بھی منگوا کر دیکھ لیں، وہ اب ان کے کام نہیں آئے گی، اس کی کہانی الگ ہے۔
اور جس طرح میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو شکست کا سامنا ہے میڈیا بل کے حوالے سے، میڈیا اتھارٹی بل کے حوالے سے، تو وہ میڈیا اتھارٹی کا بل انہوں نے تقریباً واپس لے لیا، فی الحال اس سے دستبردار ہو گئے ہیں، اور عمران خان نے کہا ہے کہ موقع دوبارہ دیکھ کر اس کو پھر نکالیں گے۔ تو ناظرین یقین رکھیے، اعتماد رکھیے کہ وہ موقع دوبارہ ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا مسئلہ بھی ہے، چاہے یہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں پاس کرا لیں یا نہ کرا لیں۔ اور ناظرین اس سلسلے میں اس ضمن میں بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر نظر رکھیے، وہ بھی ایک بڑی معنی خیز بات ہے۔ اندرونی کہانی تو اس کی کئی ہفتوں سے چل رہی تھی کہ پارٹی کے اندر انتشار ہے، لیکن اس موقع پر یہ انتشار اس طرح ابھر کر آیا کہ منوانے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، اور جام کمال جو بلوچستان کا عمران خان ہے اپنی عادات، اخلاق، خصائل، کردار، ایمانداری، دیانتداری، ہر حوالے سے وہ ایک عمران خان ہے، چھوٹے قد کا عمران خان، یعنی اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو میری تو چھٹی حص یہ کہتی ہے کہ یہ کوئی شگون ہے یا اشارہ ہے یا کوئی کسی گیم کا حصہ ہے، اس لیے کہ اپوزیشن تو 2 سال سے وہاں حکمران پارٹی کا جو اپوزیشن کا دھڑا ہے، باپ پارٹی کا جو جام کمال کا مخالف دھڑا ہے، وہ اپوزیشن سے مل کر 1.5 سال سے کوشش کر رہا ہے جام کمال کو ہٹانے کی، لیکن جب بھی کوشش کرتا ہے وہ باغی ارکان کو منا لیتے ہیں۔ اس مرتبہ کیوں ناکامی ہو رہی ہے، یہ بات معنی خیز ہے۔ اور جو اہم بات میں نے آپ کو بتانی تھی وہ مختصر الفاظ میں اشارتاً کہوں گا کہ ناظرین جو ڈاکٹرائن 72 سال پہلے ایوب خان نے متعارف کرایا تھا، اس کی میں انشاءاللہ کسی اور دن تشریح کروں گا مناسب الفاظ میں۔ وہ ڈاکٹرائن جو متعارف کرایا تھا کہ پاکستانی قوم اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ووٹ کا حق دیا جائے، وہ ڈاکٹرائن اب اپنی عمر پوری کر رہا ہے، وہ کمزور ہو رہا ہے اور اسٹیج تیار ہو رہا ہے جس میں نواز شریف واپس آئیں گے اور اس ڈاکٹرائن کا جنازہ پڑھائیں گے۔ تو ناظرین اسی پیش گوئی پر میں پروگرام اپنا ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔